الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی تفسیر ہمارے ساتھ ہے. تو اس میں سورۃ البقرہ کی ان آیتوں میں آیت نمبر 40، 41 اور 42 اور 43 ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کا ذکر شروع فرمایا ہے جو ان آیتوں میں مذکور ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. چلیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے بنو اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، اور مجھی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جبکہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے، اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو قیمت تھوڑی میں، اور مجھی سے ڈرو، اور نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے، اور مت چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. دوستو عزیزو، یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان گروہوں سے ہے، ان جماعتوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے. اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں. پس ان کو یہ حکم دیا گیا ہے، فرمایا: اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. ان نعمتوں میں تمام نعمتیں شامل ہیں. ان میں سے بعض کا ذکر عنقریب اس صورت میں آئے گا. یہاں ان نعمتوں کے یاد کرانے سے مراد دل میں ان نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور ہاتھ پیر کے ذریعے سے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یعنی وہ اس عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ وہ اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت کو قائم کریں گے. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. یہ ان کے عہد کے پورا کرنے کا بدلہ ہے. اس عہد سے، وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے
جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. چلیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے اور ان کی عزت اور توقیر کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کا ارتکاب کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائے عہد کے حامل ہیں، یعنی اس اکیلے سے خوف کھانا اور ڈرنا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے کا موجب بنتا ہے. کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں اسی آیات سے جڑی ہوئی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.